السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 112 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناول، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی گاڑی رات کے 2 بجے کے بعد اس وسیع و عریض بنگلے کے پاس آن رکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بنگلے کو دیکھ رہا تھا۔ اس بنگلے کے اندر کام کرنے والی ملازمہ کو وہ بھاری معاوضہ دے کر پہلے ہی خرید چکا تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار اس وقت بے ہوش تھا۔ سی سی ٹی وی کیمراز وہ پہلے ہی برباد کروا چکا تھا۔ کسی بھی غلط اور صحیح کو کرنے کے لیے انسان کے پاس پیسہ اور طاقت ہونی چاہیے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ تھی۔ اس پوش ایریا میں اپنے آدمیوں سمیت داخل ہونا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اس وقت وہ سیٹ پر سر ٹکائے اپنی جیب سے پیسوں کی گڈی نکالتے اس سے چومتے ہی جا رہا تھا۔ کمبخت، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بس اس پیسے ہی نے ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہنسا تھا۔ اپنی سیاہ آنکھیں اس کے بنگلے پر ٹکاتی تھی۔ وہ مسکراتے ہی جا رہا تھا، ٹھنڈی مسکراہٹ جو دل کی دھڑکن بڑھا تھے۔ کمبخت، اس عورت کو موت ہی آ جاتی، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے میں سب سے آگے ہوتا۔ وہ آنکھیں موندے کش لینے لگا، درد ہی درد سینے کو چیرنے لگا۔ میری غیرت بھی رنڈے کی طرح بکتی ہے، وہ بس فقط مسکرا دے میں سب بھول جاؤں۔ وہ لب بھینچے بنگلے کو دیکھ رہا تھا، غیر کے لیے سیدھے راستے اور اپنوں کے لیے ٹیڑھے۔ وہ لب بھینچے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اب اس کی گاڑی بنگلے کے پیچھے پچھلے حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت غیظ و غصب سے سرخ ہو رہی تھی۔ شاہویر ملک کی گاڑی 1 گھنٹہ پہلے بنگلے کے آگے گیٹ سے نکلی تھی۔ وہ بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی روک گیا تھا۔ ہست و رکابت سے وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ یہ حق اس کا تھا، اس بنگلے میں پوری حق ملکیت سے صرف اسے ہی داخل ہونے کا حق تھا۔ اسے حق تھا وہ غیروں کے داخلے پر پابندی لگا دیتا، سب حق صرف اسی کے تھے۔ وہ کیوں کسی کو دینا چاہتی تھی؟ اس کی چاہت بھی وہی ہونی چاہیے جو سردار زاویار کی چاہت تھی۔ وہ شد و مت سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ اسے ہمہ وقت ایسی ڈٹی رہنی لگی تھی۔ سینہ تیزاب کی مانند جلتا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے پٹرول چھڑک کر صرف اس کے دل کو جلایا جا رہا ہو۔ وہ سینہ مسلتے یکدم کھانسنے لگا تھا۔ یہ عورت میری جان نہ لے سکی تو یہ دھواں میری جان ضرور لے لے گا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے مدھم سا ہنسا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر آیا، سگریٹ کا اج جلا ٹوٹا زمین پر پھینکتے وہ شوز کے نیچے مسل گیا تھا، مردانہ چال کے نیچے قمیص پر لگی بیلٹ سے پستول نکالتے وہ بنگلے کی عقب سے دیوار کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دیوار پر ایک ہی جس میں چڑھتے دیوار پھلانگ چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے آدمی ایک ایک کرتے بنگلے کے عقبی حصے میں کود چکے تھے۔ اس کا آدمی ملنگ جان بنگلے کے ملازمہ کو کال ملا رہا تھا جو اس وقت اندر موجود تھی۔ ملازمہ کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی وہ لوگ تیزی سے داخل دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ وہ سائلنسر لگی پسٹل سے فائر کرتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بس نہ چل رہا تھا عائش ملک کے سینے میں گولیاں اتار دے۔ کاش وہ غلطی سے اس کے سامنے آ جائے اور وہ غلطی سے ہی گولیاں چلا دے۔ اس عورت کا قصہ تمام ہو جائے اور اسے سکون آ جائے۔ موت موت، عائش ملک، اس کی صرف موت۔ وہ پستول کی نوک اپنی پیشانی پر رگڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے آدمی چادروں میں چہرہ چھپائے اس کے پیچھے تھے۔ اس بنگلے کے کار پورچ میں سرخ اینٹوں والے فرش پر بوٹوں کی بھاری چاپ گونج رہی تھی۔ اس کے ہر آدمی کے پاس پسٹل تھی۔ اپنی ہی عورت کے پاس جاتے ہوئے وہ بندوقوں اور اپنے آدمیوں کا سہارا لگا۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کمبخت وہ غیر نہتا یہاں آتا تھا۔ وہ شاہویر ملک کو سوچتے اس کے تن بدن میں ایک بار پھر سے آگ لگی تھی۔ وہ داخلے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھنے لگا تھا۔ وہ عورت جب یاد آتی لاوے ہی لاوے رگوں میں دوڑنے لگتے تھے۔ زاویار نے اپنا بوٹ زوردار انداز میں دروازے پر دے مارا۔ لکڑی کے بھاری دروازے کے دونوں پٹ ایک ہی ضرب سے کھل گئے تھے۔ ضرب بھی کافی جاندار تھے۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے دیواروں اور مختلف شو پیس پر فائر کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ جہاں نظر آتا وہ فائر کر دیتا۔ بنگلے میں جیسے کوئی طوفان آ گیا تھا۔ ہر طرف کانچ بکھرا گیا تھا۔ در و دیوار اس کی دہشت سے پناہ مانگ رہے تھے۔ وہ لیونگ ایریا میں داخل ہوتے چھت سے لٹکتے جھومر پر گولیاں برسا رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک، سبرینا ملک، اذان ملک اپنے اپنے کمروں سے نکلتے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ ان سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ اپنے لیے نہیں عائش ملک کے لیے خوفزدہ تھے۔
زاویار خانزادہ اپنے آدمیوں سمیت ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ ملک کے سامنے آتے ہی وہ اپنی گردن جھکائے پستول کی نوک اپنی ناک کی ہڈی پر رگڑنے لگا۔ شرمساری ہی شرمساری تھی جو اسے ان کے سامنے آتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ کم از کم مصطفیٰ ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پستول والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اسے مصطفیٰ ملک کی آنکھوں میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہ کرتا تو اسے زاویار خانزادہ کون کہتا۔ مصطفیٰ ملک نفرت آمیز نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ سبرینا ملک نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اس کی کنپٹی پر زاویار کے آدمی نے پسٹل رکھ دی۔ یہاں بھی زاویار خانزادہ کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے ساس سسر کی دعائیں لینا چاہتا تھا، اب بدلے میں اسے کوسنے دیے جائیں گے۔ یہ واقعی اس کے لیے بے رحمی تھی۔ وہ سٹ سانس کھینچ گیا تھا۔ میں سنکی انسان ہوں، مانتا ہوں۔ آپ کی بیٹی اس سنکی کو پرووک کر رہی ہے۔ آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا، بے حد افسوس سے کہا مصطفیٰ ملک۔ اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ وہ ذرا برابر نہ بدلا تھا۔ وہی اٹھان، وہی باروب سحر انگیز شخصیت، ویسا ہی بدتمیز خود سر پاگل انسان۔ وہ زاویار خانزادہ کو مشتعل نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ عائش کو وہ سامنے کھڑے بدتمیز مغرور مرد سے بچانا چاہتے تھے۔ اس وقت ایک باپ کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اس مرد کے حوالے وہ اب مر کر بھی اپنی بیٹی نہیں کر سکتے تھے۔ اسے اس سیاہ لباس والے خود پسند مغرور انسان سے نفرت آتی تھی۔ عجب سی شر پسندی اس انسان کو دیکھتے محسوس ہوتی تھی۔ نفرت ہی نفرت مصطفیٰ ملک کی آنکھوں میں امٹتی رہی۔ انہیں شفاق تاثرات لیے اس انسان سے خوف آیا تھا۔ وہ آج بھی شرمندہ نہ لگتا تھا۔ کہتے ہیں بغیرت مرد دھرتی پر بوجھ ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بغیرت بنا دیا۔ اب سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، خود کو مار دوں یا پھر آپ کی بیٹی کو۔ وہ الجھن زدہ سا لگتا، پستل کی نوک اپنی کنپٹی پر کھجاتے وہ ازحد پریشان تھا۔ مصطفیٰ ملک نے لب کھینچ لیے تھے۔ تم سے وہ آپ پر آ گیا تھا، بس اتنی سی بدتمیز آ گئی تھی اس سنکی انسان کو۔ تم میری بیٹی کو اب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا، اب پولیس تم سے نمٹے گی۔ مصطفیٰ ملک کی دھمکی پر وہ آنکھوں میں ٹھنڈک لیے مسکرایا تھا۔ ایسا ہی انتظام میں کر کے آیا ہوں، فکر نہ کرے۔ میرے جاتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ زاویار خانزادہ کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ وہ دھیمے لہجے میں تھوڑا جھک کر بتایا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر مجھ میں اتنا ہی دم خم تھا تو آج میری حویلی میری قید سے بھاگی کیسے؟ یہ سرگوشی میں پوچھا تھا۔ اپنے ملازموں کے سامنے اسے سبکی ہوتی تھی۔ جب وہ عائش کے بھاگنے کا ذکر کرتا، مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ وہ زخمی لہجے میں گنگناتے ہوئے پیچھے ہوا۔ سر کو جھٹکا۔ عزت اب سردار زاویار کے لیے نہ رہی تھی۔ اس نے گردن ترچھی کرتے اذلان کو دیکھا جو اسے پرتپش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جسمانی صحت پہلے سے کافی گر چکی تھی۔ بدن پر سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ وہ کیا کیا برباد کر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلتی ابھر کر معتوم ہوئی تھی۔ عائش ملک کی نفرت کو ایک اور جواز مل چکا تھا۔ اسے اذان ملک کی حالت پر نہیں، عائش کی نفرت بڑھنے پر افسوس ہوا تھا، بے حد افسوس ہوا تھا۔ زاویار یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عائش تمہاری نہیں رہی اب۔ ارتضیٰ زندہ ہے، تمہارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ونی نہیں رہی۔ سبرینا ملک غصے سے پھکاری تھی۔ ان کی کنپٹی پر پسٹل کی نوک مضبوط ہوتی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سبرینا ملک کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی نے ایک بار کہا تھا کہ نکاح نامے میں ونی کی کوئی شک نہیں ہوتی۔ اس کا نکاح بھی ویسے ہی ہوا جیسے ہر لڑکی کا ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول کو حامی بھر کر میں نے اسے نکاح میں لیا تھا۔ ونی نہیں رہی مگر نکاح تو ہے نا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، لبوں پر قہر بھری مسکراہٹ جمی تھی۔ اور تم نے اسی نکاح کی لاج نہیں رکھی۔ سبرینا ملک کا بس نہ چلتا، اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ لاج کیسے رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ مجھے بس اتنا پتا ہے ہمارے ہاں نکاح میں آئی عورت مرتے دم تک اپنے مرد کی رہتی ہے۔ جنازہ ہو یا اس کی قبر کی تختی، اب نام میرا ہی ہوگا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اب مصطفیٰ ملک کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کا قتل معاف کرتے دشمنی ختم کی تھی۔ آج آپ کا کام بنتا ہے میرے ساتھ دشمنی ختم کرتے۔ کل میں نے آپ پر احسان کیا تھا، آج آپ میرے احسانوں کا بدلہ چکا دیں۔ اپنی بیٹی مجھے سونپ دے، جو شرائط آپ کی ہوں گی وہ سب پورا کروں گا۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے جو آپ اس کے نام لکھوانا چاہیں میں لکھ دوں گا۔ مصطفیٰ ملک اس کی ڈھٹائی کو دیکھ رہے تھے۔
اس نے کون سی دشمنی ختم کی تھی؟ وہ آج کس چیز کا بدلہ مانگنے آیا تھا؟ اس جیسا بے شرم بھی انسان انہوں نے نہیں دیکھا تھا، جسے اپنے کیے پر ذرا افسوس نہیں تھا۔ تم نے کوئی دشمنی نہیں کی تھی زاویار خانزادہ، دن رات مجھ پر تشدد کر کے تم اپنا بدلہ لے چکی ہو۔ اس آواز پر اس کی سانسیں رکی تھی۔ دیکھ لیتا تو جانے کیا ہوتا۔ اس کی سانسوں کے ساتھ ایک ہی انسان کھلواڑ کر سکتی تھی، وہ تھی عائش ملک۔ بس عائش ملک۔ وہ پلٹا نہ تھا، وہ یوں ہی جامد کھڑا رہا۔ پلٹ چاہتا تو ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا ٹریگر دب جاتا، وہ عائش ملک کے سینے میں گولی نہیں مار سکتا تھا۔ کاش اس کا کوئی آدمی ہی عائش ملک کا سینہ گولیوں سے چھلنی کرتے، بدلے میں وہ چیختے ہوئے اپنے آدمی کا سینہ گولیوں سے داغ دے۔ بدلہ بھی وہ لے لے گا، وہ اسے سکون بھی ہو جائے گا، ورنہ یہ عورت یوں ہی اس کی دھڑکنوں کو جامد کرتی رہے گی۔ وہ تو پلٹا نہ تھا، مگر وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گردن جھکائے ہوئے تھا، پستول والا ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھلا کب اس عورت پر پستول تان سکتا تھا؟ ہاں، مگر وہ چاہتا تھا عائش ملک مر جائے۔ اسے اپنا سکون بڑا ہی پیارا تھا۔ عائش ملک اسے اس کا سکون چھین چکی تھی۔ وہ گردن جھکائے کھڑا رہا، اس کی طرف دیکھا نہ تھا، دیکھ سکتا ہی نہ تھا۔ دیکھ لیتا تو عائش ملک سے پہلے اس کی موت ہو جاتی۔ یہی کہتے تھے نا تم، جس دن تم میرے بھائی کو مار دو گے، اس دن تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تم خود بحفاظت مجھے میرے بنگلے تک چھوڑنے آؤ گے۔ میں بحفاظت ہی یہاں پہنچی ہوں، تم نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ آخری جملہ سرگوشی میں ادا کیا، مگر زاویار کے رگوں میں لاوا بن کر اترا تھا۔ اس عورت کے لبوں سے کسی غیر کا نام بھی سننا دردناک تھا۔ وہ تھی غیروں سے آشنائی استوار کر کے بیٹھی تھی۔ مرد ہو مرد بنو تم زاویار خانزادہ، وہ زہر خد لہجے میں سے للکار رہی تھی۔ وہ گردن چکائے مہم سا مسکرایا۔ وہ مرد بننے کو کہہ رہی تھی، اگر وہ مرد بن گیا تو اس کی لاش اس کے سامنے پڑی ہوگی۔ ٹریگر پر انگلی مضبوط ہونے لگی، دانت پر دانت جم گئے۔ تمہارے ہاتھ اپنی زبان سے بھی مکرا نہیں جاتا، اب کیوں مکر رہے ہو؟ طلاق کیوں نہیں دے دے مجھے؟ وہ اس کے تبش زدہ سوالوں پر گردن اٹھا گیا تھا، مگر اسی لمحے اسے اپنی نگاہیں اٹھانے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اچانک وہ آ گئی سامنے، اچانک دنیا غائب ہو گئی۔ ہر منظر اب غائب تھا، وہاں کھڑا ہر فرد دھندلا پڑنے لگا تھا۔ رہ گئی تو وہ صرف نگاہیں نقوش سے ہوتی اس کے قیامت بدن پر جا ٹھہری۔ رگوں پے میں بھڑکتا لاوا سیاہ آنکھوں میں دوڑنے لگا۔ وہ پیروں تک آتا سیاہ رنگ کا سلک نائٹ گاؤن پہنے ہوئے تھی، سنہرے بال برہنہ تھے۔ سامنے آنے کے تقاضوں سے یہ عورت واقف ہی نہ تھی۔ اس نے چھوٹ کیا دی، یہ عورت تو ہاتھوں سے ہی نکل گئی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے پستول کی نوک سے اپنے نچلے ہونٹ کا کونا اوپر اٹھا گیا تھا۔ اس عورت کے سامنے اس کا پستول والا ہاتھ اوپر ہی اٹھا ہی جچتا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے گال پر سرخ نشان بھی چھوڑ دے۔ عورت یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ اپنی دلی تمنا دبانے لگا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے دل کی بات نہ مان سکا تھا۔ ہاں، وہ اس عورت کے لیے کتنا نرم ہو گیا تھا، پھر بھی یہ عورت سمجھتی ہی نہ تھی۔ ہیپی اینیورسری میری جان، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے دلکشی سے مسکرایا۔ گال سرخ کرنے کی خواہش کو مشکل سے دبایا گیا۔ عائش معتجب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے آدمی کی طرف بڑھایا۔ برفیلی آنکھیں عائش ملک پر جمی رہیں۔ اس کے آدمی نے ایک شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس سے پہلے عائش کے حواس کام کرتے وہ اسے بازو سے جکڑے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مصطفیٰ ملک سبرینا اذان بدحواس ہوئے تھے۔ ان کی کن پٹیوں پر پستول کی نوک کا دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ عائش ملک کی چیخیں اس وسیع و عریض بنگلے میں گونجنے لگیں۔ زاویار خانزادہ کی گرفت آہنی رہی، کبھی نہ چھوٹنے والی سے آنکھوں کی کرختگی بڑھتی رہی۔ اس بنگلے کے دور و دیوار بھی اس مرد کی وحشت سے سہم گئے تھے۔ اس کی گرفت میں جکڑی عورت بھی اب خوف زدہ تھی۔ اس مرد کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا ہونا اس کی سانسیں اکھیڑ رہا تھا۔ وہ عائش کو بازوں سے جکڑے لب پیچھے مختلف راہداریوں سے ہوتے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان راہداریوں سے ہی آشنائی تھی۔ ادھر و دیوار اس مرد کو پہچانتے تھے۔ وہ ایک بار پہلے بھی آ کر تباہی مچا کر جا چکا تھا۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ بیڈ پر اچھال دیا۔ دروازے کو لاک کرتے عائش کو اپنے قریب کیا گیا۔ وہ سہمی ہوئی اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیپی اینیورسری جان ونس اگین۔ وہ نرمی سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ اب اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ عائش اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی، جس کی دھڑکنوں میں بج رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی مردانہ خوشبو اس کے اعصابوں کو بھڑکا رہی تھی۔ آج بھی یہ مرد پوری شیشی خود پر خالی کر کے آیا تھا۔ اس مرد کی مردانہ خوشبو جان لیوا تھی۔
کسی عذاب کی طرح اس کے رگ رگ میں اترتی تھی۔ اوپر سے وہ پوری سینٹ کی بوتل خود پر انڈیل دیتا تھا۔ عجب وحشی سا تھا یہ مرد، مل جائے تو آگ، دور رہے تو آگ، پاس آئے تو آگ۔ وہ اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچتے ہی جا رہا تھا۔ پستول کی نوک عائش کی ریڑھ کی ہڈی میں کھپتی جا رہی تھی۔ سرد لہر عائش کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہوئے پورے وجود میں اتر رہی تھی۔ تمہیں جان سے مار دیں گے اسی دن، تمہیں جان سے مار دیں گے اسی دن، ہمیں تم نظر سے تو ہٹا کر تو دیکھو۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنے بازوں کی گرفت عائش کی کمر پر بے دردی سے بڑھاتا جا رہا تھا۔ پستول کی نال عائش کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی اتنی ہی بے دردی سے پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ عائش خوف سے اس کی پشت سے اس کی قمیض مٹھیوں سے جکڑ گئی تھی۔ پستول کی نال اسے سانس بھی نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اسے مار دے گا ایسے یقین تھا۔ روایتوں میں جکڑا یہ مرد غیرت کا علمدار تھا۔ اسے اس مرد سے کسی رحم کی امید نہ تھی۔ وہ اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھا گیا تھا۔ پستول کی نال عائش کی پچھلی گردن پر تھی۔ اب کیوں ڈر رہی ہو میری جان؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مار دوں گا؟ وہ آنکھوں میں نرمی لیے پوچھ رہا تھا۔ سلگتی تپش زدہ سانسیں عائش کے نگوش پر بکھر رہی تھی۔ ہاں؟ عائش نے گھٹی گھٹی سانس سے کہا۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کی گردن میں اس طرح پیوست تھی وہ سانس بمشکل لے رہی تھی۔ بے وقوف ہو تم میری آزمائش رخ، تمہیں ابھی اپنی قدروں قیمت پتہ ہی نہیں۔ وہ اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا۔ ملامت تھی اس کے یوں بے پردہ غیروں کے سامنے آنے کی۔ وہ جانتی ہی نہ تھی وہ اس کے لیے کتنی قیمتی تھی، تبھی تو وہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا تھا۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگا کیا تھا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جلتا تیش دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے ہلکے سے سیاہی مائل لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ نرم ہونے کا بھرم دکھا رہا تھا، مگر اس کے اندر بھڑکتے لاوے کہتے تھے۔ اپنے اندر کی ساری کھولن، ساری گرمی، سارا غصہ، سارا بارود اس عورت پر اتارتے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد دیوار پر رکھ گیا تھا۔ عائش محصور ہو گئی تھی۔ پستول اب وہ دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ بنا سانس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوف دہشت کا دوسرا نام زاویار خانزادہ تھا۔ موت چیز ہی ایسی ہے، سامنے آ جائے تو بڑے بڑے سرماؤں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ زاویار کی صورت میں اسے اپنے گرد موت کا رقص دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی ویڈیو کے بعد اس کے سامنے ایسے آئے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سامنے کھڑا مرد بدنام زمانہ ہو چکا تھا۔ پوری دنیا اس پر تھو تھو کر رہی تھی۔ عائش ملک نے تو اپنے گرد بڑا مضبوط جال کسا تھا، وہ پھر بھی توڑ کر سامنے آ گیا۔ وہ پلکیں جھپکتے نرمی سے مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ عائش کے دل کی رفتار 100 کی سپیڈ سے بڑھا رہی تھی۔ کہتے ہیں محبت ذائقے بدل دیتی ہے اور پسندیدہ عورت مرد کی عقل۔ وہ زہر بھی دے تو شہد محسوس ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کیا جان؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہتے اس سے تائید جا رہا تھا۔ عائش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ پستول کی نال اس کی گردن پر گھما رہا تھا، بیچ میں نال کو بے رحمی سے اس کی دودھیا گردن پر دبا دیتا۔ عائش سسکاری بھر کر رہ جاتی، تو مجھے چائے پلاؤ گی؟ وہ اس کے سوال پر معتجب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ انسان اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ موت کا کھیل کھیلتے چائے پر آ گیا تھا۔ شاہویر آتا ہے، اسے چائے پلاتی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پستول کی نال عائش کی شہرگ میں اس طرح پیوست ہوئی کہ عائش کا سارا بدن کانپنے لگا۔ سانس آنے میں دقت ہوئی؟ نہیں۔ عائش نے اٹکتی سانسوں سے کہا، گڈ۔ پانی بھی نہیں چاہیے؟ غیروں پر اتنی گرم نوازی نہیں میری جان۔ وہ مسکراتے ہوئے پستول بیڈ پر اچھال گیا تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے وہ بیڈ پر بوٹوں سمیت نیم دراز ہو گیا تھا۔ اپنے سر کے نیچے 2 عدد تکیے رکھے دروازے کے ساتھ چپکی عائش کو گہری مگر سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اپنے بوٹ ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ زیادہ اچھی لگتی اگر بال چھپا کر آتی۔ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ کوئی بات نہیں، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ وہ اپنی قمیض کی جیب سے کینچی نکالتے سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ عائش نے الجھن بھری نگاہوں سے کینچی کو دیکھا۔ آخر کرنا کیا چاہتا تھا سردار زاویار خانزادہ؟ عائش کی رگوں میں دوڑتا خون جام ہوا تھا۔ زاویار نے اپنی قمیض کے اوپر بندھی چوڑی بیلٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دی تھی۔ اپنی چادر اتارتے اس نے ایک نگاہ عائش کو دیکھا، سرخ نگاہ۔ دوسرے لمحے وہ چادر عائش پر اچھال گیا تھا۔ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ چادر عائش کے قدموں میں آن گری تھی۔ وہ اپنے قدموں میں گری اس کی مردانہ شال کو دیکھنے لگی۔ اٹھاؤ اس چادر کو اور اوڑھو۔ وہ غرایا۔ عائش نے نگاہیں اٹھائی سے دیکھا، اٹھاؤ۔ اس کا لہجہ ناگوار ہوا تھا۔ آنکھیں تو تھی ہی اس وقت غیر انسانی ہر جذبے سے آ رہی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بھی ناگواری تھی۔ اسے کسی بھی چادر شال کے بغیر دیکھتے وہ برہم تھا۔
عائش نے لب بھینچے، خاموشی سے چادر اٹھائی اور خود پر اوڑھ لی۔ وہ مسکرایا، ایسے اچھی لگتی ہو۔ اس سے آنکھیں اب نرم تھی، وہ اسے اپنی شال اڑھاتے پرسکون تھا۔ وہ اس کا عکس بن جائے، بس یہی تو چاہتا تھا۔ نہ خواہش عام تھی، نہ سامنے کھڑی عورت۔ زاویار خانزادہ کو اب اس دنیا سے اس عورت کے سوا کچھ نہ چاہیے تھا۔ عائش کی نگاہیں بیڈ پر پڑی اس کی بیلٹ پر تھیں، جس کی ہکس میں گولیاں پیوست صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا انٹرکام اٹھائے کان سے لگا گیا، چائے پہنچاؤ کمرے میں، کڑوی ترین چائے ہونی چاہیے۔ میری بیوی کے لبوں سے لگتی شہد ہو جائے گی، اتنی ہی میٹھی لگتی ہے وہ مجھے۔ وہ عائش کی طرف دیکھتے انٹرکام میں ملازمہ کو حکم دے رہا تھا۔ عائش نگاہیں موڑ گئی تھی، وہ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ آنکھیں آج مختلف تھیں، جیسے وہ مار دینا چاہتا ہو یا مر جانا چاہتا ہو۔ میں تھوکتا ہوں ایسی خوبصورتی پر۔ وہ یکدم حلق کے بل دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ پر عائش کی سراسینگی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی عورت پر جو اپنے عاشق کو سوچ میں بھی یاد رکھے۔ عائش گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں پر عائش کا بدن غم و غصے خوف سے کانپنے لگا تھا۔ تمہیں نہیں کہہ رہا میری جان، میں ان عورتوں پر لعنت بھیج رہا ہوں جو ایسی ہوتی ہیں، تم تو ایسی نہیں ہو۔ وہ شانت ہو چکا تھا، ملائمت بھرا لہجہ۔ عائش خوف سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ پستول کو انگلیوں پر گھمانے لگا، سیاہ آنکھیں اسی پر جمی رہیں۔ دروازہ ناک ہونے پر عائش نے جلدی سے دروازہ کھولا، اس سے پہلے وہ ملازمہ کو دھکا دیتے باہر کی طرف بھاگتی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ وہ اونھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھتے پسٹل کو جکڑ گیا تھا۔ سوری، تم پر اعتبار نہیں۔ وہ عائش کے بالوں پر لب رکھتے ملازمہ کی طرف تیزی سے بڑھا، اس سے چائے کی ٹرے پکڑی تھی۔ دروازہ لاک کرتے وہ بیڈ پر آن بیٹھا۔ عائش بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، بال جوڑے میں لپیٹے وہ گہرے سانس لیتے سلگ رہی تھی۔ خوف کے ساتھ غم و غصہ تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی ٹرے رکھ چکا تھا۔ چائے بناؤ میرے لیے، حکم دیتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ مٹھیاں دبوچے ٹرے کو دیکھ رہی تھی۔ چائے بناؤ میرے لیے، تم اچھی طرح جانتی ہو میں اپنی بات دہراتا نہیں ہوں۔ وہ پچھلے 1 سال سے تم ہی میرا ہر کام کرتی رہی ہو۔ جانتی ہوں تمہارے جانے کے بعد میں ناکارہ ہو چکا ہوں۔ تمہارے بعد میں نے معذوری جھیلی ہے۔ تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ شکوہ کر رہا تھا۔ شکوے ہوں یا عنایتیں، سب کچھ ایک ہی اسی عورت کے لیے تھا۔ عائش خاموشی سے اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ چینک سے گرتی چائے کی دھار پر وہ نگاہ جما کیا تھا۔ یہ عورت پاس ہو تو ہر چیز خوبصورت ہے، یہاں تک کہ چائے کی دھار سے زیادہ خوبصورتی اس نے کہیں نہ دیکھی تھی۔ عائش ملک اس کے لیے جہنم تھی تو جنت بھی تھی۔ عائش نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس سے چائے کا کپ لیتے لیتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ عائش لب کاٹتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ نہیں پکڑا تھا۔ وہ اس کی نقوش پر گہری نگاہیں جمائے، اس کے ہاتھ کی پشت اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ عائش کے ہاتھ میں پکڑا کپ لرزنے لگا۔ اگر تم مجھ سے اس وقت شرما رہی ہوتی تو مجھے زیادہ اچھی لگتی، مگر افسوس ہے تم جیسی عورتوں پر، تمہیں تو اپنے شوہروں کو اپنا دیوانہ بھی نہیں بنانے آتا۔ حتیٰ کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کیا کیا جھمیلے نہیں کرتی۔ وہ افسوس کرتے عائش سے کپ تھام گیا تھا۔ عائش بکھرے تنفس کے ساتھ نگاہیں جھکائے رہی۔ اس مرد کو برداشت کرنا قیامت تھا۔ عائش ملک کا پل پل قیامت ہی اس وقت لگتا تھا۔ پاگل پن کا دوسرا نام بھی زاویار خانزادہ تھا۔ اسے اس سنکی مرد پر کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دل میں نفرت کے شعلے مزید سلگتے جا رہے تھے۔ وہ اسے ہمیشہ بے بسی کا احساس دلاتا تھا۔ وہ اسے جتاتا تھا وہ کل بھی بے بس ہے، وہ آج بھی اس کے سامنے بے بس ہے۔ وہ گرم گرم چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا تھا۔ کڑوی ترین زاویار نے منہ بگاڑا۔ عائش نے نگاہیں اٹھائے سے دیکھا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی انگلی چائے کے کپ میں ڈبو گیا تھا۔ عائش نے سسکاری بھری۔ چائے شدید گرم تھی۔ وہ اس کی انگلی چائے کے کپ سے نکالتا لبوں میں دبا گیا تھا۔ عائش بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت منہ کے ذائقے ہی نہیں، انسان کی شخصیت کے زاویے بھی بدل دیتی ہے۔ ذرا غور سے اس مرد کو دیکھو، یہ وہی مرد تھا جو بیڈ پر ایک چکن تک برداشت نہ کرتا تھا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی عورت اپنے قریب بے حد صاف ستھری چاہیے ہوتی تھی۔ آج وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا، سکون سے آنکھیں مونتے وہ گرم چائے کا کپ لمحوں میں حلق میں اتار گیا تھا۔ امرت جل۔ وہ چائے ختم کرتے مسکرایا۔ عائش لب کاٹتے پھر سے نگاہیں چکا گئی تھی۔ اس مرد کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ محبت بھی ایسے کرتا، دشمنی کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ میں ایسا مرد ہوں جو کسی عورت کو چاہے،
اس کے لیے لمبے لمبے دیوان نہیں لکھ سکتا، ہاں مگر اس عورت کو گھنٹوں دیکھ سکتا ہوں۔ لب نہیں، لب نہ کہیں میری نگاہیں کہہ جائیں گی، سراہے جانے کا میرا انداز تمہیں بھائے گا، نہیں تو ناگوار بھی نہیں گزرے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گیا تھا، پستول اب ٹرے میں رکھی تھی۔ میں اپنی پسندیدہ عورت سے چاند تارے توڑ کر لانے کے وعدے نہیں کر سکتا، مگر میں اس عورت کی ہر جائز خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ بس خواہش جائز ہونی چاہیے، جائز بطور خاص روز زور دیا گیا تھا۔ آج لب بھینچے سے سنتی رہی، میں اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کوئی محل نہیں کھڑا کر سکتا، ہاں مگر اس کا مقبرہ شان سے سجا سکتا ہوں۔ آج نے نگاہیں اٹھائے سے دیکھا، وہ ٹھنڈی مسکراہٹ لیے سے دیکھ رہا تھا۔ مرنے کے بعد کتنے لوگوں کے مقبرے سجتے ہیں، میری پسندیدہ عورت لکی ہے، میں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پسٹل پکڑے، اس کی میگزین کھولے، گولیاں چیک کرنے لگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بہت ہے ابھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میگزین واپس پسٹل میں ڈال گیا تھا۔ عائش کا دل خوف سے کانوں میں بجنے لگا، وہ جب جب مسکراتا تھا در و دیوار بھی خوف میں جکڑے جاتے تھے، وہ دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹرے اٹھ کر کمرے میں پڑی میز پر رکھ دی۔ عائش کے سامنے پھر سے آن بیٹھا تھا، وہ خوف سے مجسم بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا، بے بسی سے عائش کی آنکھوں سے آنسو گرتے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ اس کے آنسوں کو نظر انداز کرتے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ جب جب تم سے میری خوشبو آتی ہے میں تمہارے لیے پاگل ہونے لگتا ہوں۔ وہ اس کے گرد لپٹی اپنے ہی شال پر لب رکھنے لگا، وہ اس کی ہی خوشبو میں پور پور مہک رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس مرد کو کیا چاہیے تھا؟ زاویار خانزادہ اس کی دودھیا گردن پر جا بجا لب رکھتے اس کی خوشبو اپنی سانسوں سے انہیل کر رہا تھا۔ تم میری دیے گئے نشانات سے دہکو، میری خوشبو سے مہکو، تبھی تم لگتی ہو عورت، ورنہ تم عورت کی کیٹیگری سے نکل جاتی ہو۔ اپنی قدر پہچانو عائش، تم سردار زاویار کی پناہوں میں ہی اچھی لگتی ہو، میرے بغیر تم کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ گردن پر اس کا بکھرتا لمس عائش کو کاٹنے لگا تھا۔ خود پسندی سے لتھڑا یہ مغرور مرد جس کی پناہوں سے وہ وحشت کھاتی تھی، یا یوں کہو تم میرے پاس واپس نہ آؤ تو میں تمہاری حیثیت صفر کر دوں گا، تم کہیں کی نہیں رہو گے، آنا میرے پاس ہی پڑے گا، ہو سکتا ہے تب تک میں تمہارا طلبگار نہ ہوں، جو بھی کرو جلدی کرو۔ وہ اس کی گردن چومتے عجلت میں لگتا تھا، وہ سیڑھی کی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پھندا پھندا پھندا، زاویار خانزادہ اس کے لیے پھندا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی عورت کو کیسے بتاتا، اس کے بغیر گزارا ایک ایک پل اس کے لیے موت تھا۔ زندگی اب کم پڑ رہی تھی، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں بھیگا پن دیکھتے نگاہیں چکا گیا تھا۔ سے آنکھوں میں جو آیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا وہ دیکھے، وہ نہیں چاہتا تھا یہ عورت اس کی آنکھوں میں شکستگی دیکھے، اپنے لیے بے پناہ دیوانگی دیکھے، وہ خوف دیکھے جو اس کے دور جانے پر اتر آتا تھا۔ محبت کر کے دیکھ لی، نرمی بھی کر لی، یہ عورتیں محبت نرمی سے قابو نہ آتی تھی۔ اور 1 سال اس کی تابع رہی، جب وہ نرم ہوا تو وہ اسے ہی غیر کر کے چلی گئی۔ عورت ذات صرف سختی سے قابو میں آتی ہے، اس ایک بات کی گرہ اس نے اپنے ذہن میں باندھ لی تھی۔ وہ خود پسند تھا، وہ جانتی تھی اس کی میں آج بھی وہ نہ تھی، وہ نگاہیں چکا گئی تھی، وہ چاہتی بھی نہیں تھی وہ کبھی اس کی زندگی میں اس کی میں سے پہلے آئے۔ اسے موت تو شاید قبول تھی، یہ مرد قبول نہ تھا۔ اس کی جھکی نگاہیں پستول پر جمی نہیں، نیلی آنکھیں گلابی ہونے لگی، مٹھیاں بھیجتی ناخن ہتھیلیوں میں کھبنے لگی۔ وہ پستول اٹھائے سائڈ پر رکھ گیا تھا، مگر اپنے قریب اس عورت کو اپنے تابع رکھنے کے لیے ٹھنڈا دھات جیسا ہتھیار پہلو میں ہونا ضروری تھا، ورنہ سامنے بیٹھی عورت کسی ہتھیار سے ہی نہ صحیح زبان سے اس کا سینہ چھلنی کر دیتی۔ من پسند عورت کی زبان سانسیں چھیننے کا ہنر رکھتی ہے، وہ جانتا تھا یہاں یہ عورت منہ کھولے گی وہاں وہ جان جائے گا۔ فی الوقت اس مرد کے دماغ کی ہلتی تنابیں کچھ بھی ایسا ویسا سننا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل و دماغ کہتا تھا وہ اپنے لبوں سے اب کسی غیر کا نام بھی لے گی، وہ ایک ہی جست میں اس کا کام تمام کر دے گا۔ وہ کیسے بتاتا وہ اس عورت کو سب معاف کر سکتا تھا، سب، وہ اس کا خوف کر ڈالے، وہ اس کا خون کر ڈالے، اسے ہر قسم کا دھوکہ دے، مگر بے وفائی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں زبردستی کھول گیا تھا، وہ سختی سے بھیجے ہوئے تھی۔ زاویار کو غصہ تو بہت آیا، وہ ضبط کر گیا، خود کو تکلیف پہنچاتے زہر لگتی تھی، اسے ہرٹ کرنے لگا، حق بھی صرف اسے تھا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے اس کی انگلیوں پر اپنی انگلی ٹریس کر رہا تھا۔ آج تو اپنے خوبصورت ہاتھ نیل پینٹ سے سجائے ہوئے تھے، اس کی پناہوں سے نکلتی اس عورت کی اڑان بھی اونچی ہو گئی تھی، نہ صرف ناخن سجے تھے، بالوں کو بھی وہ کٹوا چکی تھی، ویسی ہی کٹنگ جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ 1 سال تک جرات نہ ہو سکی اپنے بالوں کو ذرا کینچی بھی لگا سکتی،
اب عائش ملک اس کے ہاتھوں سے ہی نکلتی جا رہی تھی۔ اسے آنکھیں سرخ ہونے لگیں، اسے یاد آیا بے وفائی تو وہ کر چکی تھی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بے وفائی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، وہ اپنی سوچ میں شاید کسی کو لے آئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر انگلی ٹریس کرتے زخمی سا مسکرایا۔ دل آج بھی خوش فہم سا تھا۔ شاید اس نے شاہویر کے متعلق اس سے نکاح کے بعد نہ سوچا ہو، شاید وہ اس سے دشمنی نبھا رہی ہو، شاید وہ اسے تڑپانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو سکتا ہے وہ اس کے دل میں کسی بہانے سے چپکے سے اتر آیا ہو۔ وہ یوں ہی نفرت کرنے کا ناٹک کرتی ہو، وہ خود پسند ہی نہیں بلا کا خوش فہم بھی تھا۔ اس سے خوش فہمیوں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ امید نہ رہے تو زندگی نہ رہے، وہ اس بات کو بھی مانتا تھا۔ امید زندگی ہے، عائش ملک کا مسکرانا زندگی ہے، اس کا پاس ہونا زندگی ہے۔ وہ عقیدت سے اس کے ہاتھوں پر انگلی پھیرتا رہا۔ زندگی بس یہی عورت ہے، بس یہی عورت۔ وہ اپنے پاس پڑا شاپنگ بیگ پکڑے اسے کھولنے لگا۔ عائش کی نگاہیں پستول سے ہٹتی اس شاپنگ بیگ پر جم گئی۔ کتنا عجیب تھا، یہ اس نے ایک بار بھی اس مرد کو نہ دیکھا تھا جو نظر انداز کرنے کے قابل ہی نہ تھا۔ ایسے ہی تو مرد کو خود پسند نہ تھا، وہ اپنے آپ میں تباہی ہے، وہ جانتا تھا۔ مگر نیلی آنکھوں والی لڑکی تباہیوں کی بھی سردار تھی، وہ سامنے آتی تو وہ ہی پھیکا پڑنے لگتا۔ یا محبت کے اصولوں میں یہ بھی ایک اصول تھا، من پسند شخص کے سامنے اپنا آپ کم پڑ جائے، رہ جائے تو بس وہی ایک شخص۔ عائش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا لہنگا چولی تھام، چولی جو پہن لی جائے تو کچھ نہ چھپ سکے۔ اس سرخ لہنگے پر پرفیوم کی شیشی بھی پڑی تھی۔ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، آج کے دن تم میری زندگی میں آئی تھی، ایسا ہی سرخ لہنگا پہنا ہوا تھا تم نے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہہ رہا تھا، سے آنکھوں میں گہرا ملال تھا۔ کیا سلوک کیا تھا وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ عائش کا ہاتھ اپنی گردن پر آن ٹھہرا تھا، اسے اپنی گردن جلتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے گھر والوں، اپنی ملازماؤں کے ساتھ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ اس پر چیخ رہا تھا، وہ اس پر سب کے سامنے پستول تانے ہوئے تھا، وہ اسے مار دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ مرد معاف کرنے کے قابل تھا؟ آج وہ کیسے اس کا طلبگار ہو سکتا تھا؟ سرخ رنگ ہی پہنا تھا نا اس نے، تم نے؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر گیا تھا۔ ملال ہی ملال سے اس مرد کا وجود جکڑنے لگا تھا۔ کبھی خود کو خود برباد کرنے والا مرد دیکھنا ہو تو زاویار خانزادہ کو دیکھ لو، تو بس وہی اس وقت لگتا تھا۔ سرخی رنگ تھا، عائش نے آہستگی سے کہا، لہجے میں برف جمی تھی۔ اب یہ مرد کیسے یہ برف اتار سکتا تھا؟ سرخ رنگ کب سے میرا پسندیدہ رنگ ہو گیا میں نہیں جانتا۔ شاید اس دن تمہارا پہنا ہوا سرخ رنگ ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں میں رہ گیا، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ لفظ کم پڑ جاتے تھے جب وہ اپنا ظلم یاد کرتا۔ اپنی محبت جتانے کے لیے اس کے پاس لفظ کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ جانتا تھا، وہ عورت اس کی آنکھوں میں دیکھتی کیوں نہ جان جاتی، وہ اس پر مرتا تھا۔ آج یہ پہن کر میرے سامنے آؤ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر میں نہ پہنوں، وہ اس کے سامنے پستول رکھ گیا تھا، اب آپشن ہی کوئی نہ تھا۔ سرخ رنگ کے لہنگے پر پستول پڑی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے رہے۔ دونوں کا ہاتھ پستول پر آن ٹھہرا تھا، دونوں کی کنپری سے پسینے کی دھار بہنے لگی۔ موت اسی لیے، اگر دوسرا بے رحم ہو جائے۔ ان دونوں میں بے رحم صرف عائش ملک تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔